سنیں جی، آیت نمبر ہے 157 سورۃ الاعراف۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اس امی نبی کی، رسول کی، جو ام القرا، بستیوں کی ماں، مکے میں آئے، یا امی اس اعتبار سے کہ آپ نے کسی انسان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ سکھایا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر لکھا ہوا یہ پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں، یعنی اگلے انبیاء کی کتابوں میں ان کے بارے میں پروفیسیز موجود تھیں کہ ان پہ سلسلہ نبوت ختم ہونا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، یہ انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں روکتے ہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان پہ حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ ان پہ حرام کرتے ہیں، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور جو ان پہ بوجھ پڑے ہوئے تھے، خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب نے بنا رکھی تھی، اور ان کے گلوں میں جو طوق تھے غلامی کے، وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ کتنی خوبیاں اللہ کے نبی کی بیان ہوئی ہیں۔ ایک آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، آیت آگے چل رہی ہے۔ نبی امی ہے، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان کی گردنوں میں جو طوق تھے غلامی کے، ان کے کندھوں پہ جو بوجھ تھے غلط شریعت کے، جو وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی، وہ اتارتے ہیں۔ اور تو آڑی باری آ گئی ہے۔ فالذین آمنوا، پس جو بھی اس نبی پر ایمان لے کر آئے، آمنوا بہ، اس نبی کے ساتھ، وعزروہ، اور اس نبی کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، قرآن۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ پھر ہیں فلاح پانے والے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی فوڈ چین نہیں شروع کی، آپ کا مشن، اللہ نے فرمایا کہ اس نبی پہ جو ایمان لائے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کی مدد کرے گا اس مشن میں، جس مشن میں یہ آئے ہیں، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اور پیروی کرے گا قرآن کی، تو وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ایک آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے تو پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے کہ محبوب پہ ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ اس نبی کی مدد نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کو وائس ورثہ کر لیں کہ جو نبی کی عزت نہ کریں، جو ان کے دینی کام میں، مشن میں ان کی مدد نہ کریں، اور جو قرآن کی پیروی نہ کریں، وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ گمراہ ہوئے۔ اگلی آیت، قل یا ایھا الناس، اے نبی تم فرما دو، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے سب کی طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ وہ ہستی کہ زمین و آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی مالک وہ ہستی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یا پھر عبد القادر جیلانی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ کہانیاں بنائی ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کدھر لکھا ہے، اور جی حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے تھے، اور بھائی حضرت عیسیٰ کے تو رپورٹ ہوئے نا، اور اس میں ہر دفعہ بِإِذْنِ اللہ، اور وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دوبارہ دنیا میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا، ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ تو ایک معجزہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب وہی بات آ گئی ہے کہ آپ نے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنی ہے تو آپ ہدایت پر ہوں، ادروائز چھڑے جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ کتنا بڑی زیادتی ہوئی ہے اس امت کے ساتھ کہ امت کو یہ بتا ہی نہیں گیا کہ آپ کیوں افضل امت ہیں۔
اس وجہ سے کہ آپ کو کام نبیوں والا ملا. صرف تبلیغی جماعت نے یہ راگ لاپا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبیوں والا کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے، تو وہ قرآن میں پھر بتایا گیا وہ کام کیا ہے. فضائل بحال پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی پیروی کرنا ہے. پھر تو درس قرآن ہونا چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَلَكَ. اے نبی تم فرماؤ کہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، اور جس تک یہ بات پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کروں. ٹھیک ہوگا جی.